بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے مصر کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور تاجکستان کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج واشنگٹن میں امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 127 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,22,800 ہو گئی ہے۔ اور عوامی جمہوریہ کانگو میں نامعلوم حملہ آوروں کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 16 عام شہری ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے مصر کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مصر کے وزیر اعظم مصطفیٰ مدلولی کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کو ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر تاجکستان کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے، جو اس وقت امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں، آج واشنگٹن میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات زیر بحث آئے اور خطے کے موجودہ حالات، خاص طور پر فلسطین، افغانستان، شام اور ایران کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک جامع اجلاس بلایا جائے جس میں افغانستان کے تمام لیڈرز شریک ہوں۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ افغانستان کے تمام گروپ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور جس کے ذریعے ملک کے اندر امن و استحکام بحال ہو جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر اس حکومتی موقف کو دہرایا کہ قطر افغانستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک دیکھنا چاہتا ہے، جہاں ایک ایسی حکومت تشکیل دی جائے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے نمائندوں کو شامل کیا جائے۔ بات چیت کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ شام کے بحران کا کوئی ایسا سیاسی حل تلاش کر لیا جائے گا جو شام کے عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ ایک جائز مسئلہ ہے اور سن 1967 کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینیوں کی ایک آزاد ریاست کا قیام ضروری ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ قطر امریکہ کا ایک قابل بھروسہ پارٹنر ہے اور قطر اور امریکہ دونوں اس خطے میں بحالی امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے واشنگٹن میں یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹیموتھی لینڈر کنگ کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور یمن کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یمن کے بحران کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ قومی مذاکرات کے نتائج اور جی سی سی انیشیٹو اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں، خاص طور پر قرارداد نمبر 2216 کی بنیاد پر یمنی فریقوں کے درمیان مذاکرات منعقد ہوں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قطر کے اس موقف کو دہرایا
کہ ریاست قطر یمن کو ایک متحدہ ملک دیکھنا چاہتی ہے جس کی جغرافیائی سالمیت برقرار رہے۔ یمن کے لیے امریکہ کے ایک خصوصی ایلچی نے اس موقع پر گفتگو کے دوران یمن میں اقوام متحدہ کے غذائی پروگرام کے لیے قطر کی جانب سے $100 ملین کی رقم مختص کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 114 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 69 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 45 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 127 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,22,800 ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں قطر کے ریزیڈنٹس اور ایکسپیٹریٹس کو جو ٹریول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کے لیے کم پرائس ادا کرنا ہوگی۔ اس ٹیسٹ کی پرائس میں 33% کمی کر دی گئی ہے۔ قطر میں کچھ پرائیویٹ کلینکس نے PCR ٹیسٹ کے لیے چارجز کو کم کرتے ہوئے اس کی پرائس $200 کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے کرونا وائرس کے سبب مریضوں کی تعداد اور اموات میں اضافے کے پیش نظر ملک کے اندر لاک ڈاؤن کو مزید 2 ہفتوں کے لیے امپوز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 1 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے عوام کو اس تہوار کو منانے کی اجازت دی تھی۔ چین نے صحت کی عالمی تنظیم WHO کی جانب سے عالمی وبا کرونا وائرس کی اوریجنز جاننے کے لیے اس کے تحقیقاتی منصوبے کے اگلے مرحلے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ WHO کامن سینس کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی ایروگینس یعنی متکبرانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ واضح ہے کہ WHO نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ وائرس چینی لیبارٹری سے برآمد ہوا ہے۔ آج غزہ کی پٹی کے علاقے کی ایک معروف مارکیٹ میں واقع ایک گھر کے اندر دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس دھماکے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ الزاویہ کے علاقے میں اس دھماکے سے گھر کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا اور قریبی درجنوں بلڈنگز اور شاپس کو نقصان پہنچا۔ دھماکے کے نتیجے میں گھر میں آگ لگ گئی، جس پر سول ڈیفنس کی ٹیموں نے فوراً قابو پا لیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ اس دھماکے کی کارروائی میں ملوث نہیں ہے، جسے اس نے غزہ کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ غزہ شہر کو رواں سال مئی کے مہینے میں ہونے والی 11 روزہ جنگ کی وجہ سے پہلے ہی سے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ جنگ حماس کے جنگجوؤں اور اسرائیلی فوج کے درمیان ہوئی تھی۔ اس ماہ کے اوائل میں ورلڈ بینک نے اعلان کیا تھا کہ غزہ کی اثر نو تعمیر کے لیے $485 ملین درکار ہوں گے، جس میں سے $380 ملین تو فزیکل ڈیمیج کو ریپیئر کرنے پر صرف کیے جائیں گے۔ ایران کے جنوب مغربی علاقوں میں جو اس وقت خشک سالی کا شکار ہیں، پانی کی قلت کے خلاف عوامی مظاہرے آج 7ویں روز بھی جاری رہے۔ ان مظاہروں میں جو کئی شہروں تک پھیل گئے ہیں، اب تک 3 افراد کے ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور پولیس ان مظاہروں پر قابو پانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ اقتدار پر اجارہ داری قائم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اصرار کیا ہے کہ جب تک کابل میں نئی حکومت تشکیل نہیں دی جاتی اور صدر اشرف غنی کو ہٹایا نہیں جاتا، تب تک افغانستان میں امن بحال نہیں ہوگا۔ اور عوامی جمہوریہ کانگو میں نامعلوم حملہ آوروں کی جانب سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 16 عام شہری ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ہاسپٹلز کے ذرائع کے مطابق مرنے والوں میں ایک بچہ اور 6 خواتین شامل ہیں۔ اس حملے میں 9 افراد زخمی ہوئے، جن کا ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس حملے میں ملوث افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے مصر کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور تاجکستان کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج واشنگٹن میں امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 127 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,22,800 ہو گئی ہے۔ اور عوامی جمہوریہ کانگو میں نامعلوم حملہ آوروں کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 16 عام شہری ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔